اچھا سر پلیز میرے ساتھ رہیے تاکہ میں سمر بلور صاحبہ جو ANP کی لیڈر ہیں بہت قابل احترام ہمارے ساتھ بھی تھی پروگرام میں، ان سے ذرا موقف جان دوں. سمر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم بدامی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سمجھتی ہیں کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے آج یا یہ ایک زیادتی کی گئی ہے کہ استعفے لے لیے گئے سب سے؟ جی میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ اس جو کیئر ٹیکر حکومت تھی خیبر پختونخوا کی، یہ کافی متنازع ہو چکی تھی، انڈر پرفارم بھی کر رہی تھی. جیسے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، انتظامی امور بھی ان سے نہیں سنبھل پا رہے تھے، اور جو سیکیورٹی کے معاملات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، جو کہ ہم سب کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، we all have to deal with it together، وہ بھی ان سے نہیں سنبھل پا رہے تھے. تو آئی تھنک تو اچھا ہوا آپ کے خیال میں. اب یہ نئے ناموں کے لیے آپ سے نامینیز وغیرہ مانگے گئے ہیں کہ اپنے نامینیز؟ نہیں جی، نہ ہم سے نامینیز مانگے گئے ہیں، نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں. کل اپنی فیئر ویل اسپیچ میں شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ میں نے متعدد دفعہ حیدر ہوتی صاحب کو منسٹری آفر کی ہے، وہ بار بار ریفیوز کرتے رہے. بالکل کہا ہے، بالکل. آپ نے خود ہمیں کہا ہے کہ گورنر کی جو سیٹ تھی وہ ANP کو آفر ہوئی ہے، ہم نے ریفیوز بالکل کی ایسے ہے. ہی، بالکل ایسے ہی. ہم وزارتوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا نیوٹرل سیٹ اپ آ جائے، لیول پلے. اچھا سمر صاحب یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے کہ دونوں باتیں آپ نہیں کر رہے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ میں ہوں، یہ نہیں آ رہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اور ایک زرداری صاحب نے کہا کہ یار میں کہہ رہا تھا گورنر ان کا لگے، انہوں نے لگایا، تو یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سر کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اب آئن سائڈ نے مجھے بتائیے کہ آج آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہی ہوتا کہ یہ نامینیز والا چکر ہوتا ہی نہ، ٹو اسٹارٹ وتھ ایک نیوٹرل سیٹ اپ آتا تو اچھا ہی ہوتا. آج آپ کو یہ لگتا ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو؟ دیکھیں جی، یہ تھوڑی سی میں وضاحت کر لوں. یہ جو نامینیز والا چکر تھا، یہ اس طریقے کے نامینیز نہیں تھے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے یا ورکرز تھے. یہ بھی اپنی طرف سے نیوٹرل لوگ تھے، موسٹلی کاروباری لوگ تھے. ٹرو، بٹ ایک بندے کو میں نامینیٹ کروں گا تو امپریشن تو یہ جائے گا نا کہ میرا وفادار رہے گا. اور اگر ایسا ہی تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے صرف نامینیز آ رہے تھے تو پھر جو صوبے کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کے پاس 50% سے زیادہ سیٹ تھی PTI، اس کا تو ایک بھی نامینی نہیں ہے. تو ایک کنٹروورشل. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چکر نامینیز والا نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا؟ اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنے قابل لوگوں کا، اس میں نامینیز کے بغیر نیوٹرل لوگ ہی آئے تھے. پس پردہ CM ہاؤس میں کیا کیا ہوا ہے آئی کانٹ کامنٹ، کیونکہ میں تو وہاں پہ تھی نہیں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو کیبنٹ تھی اس کے علاوہ بھی لوگوں کو CM ہاؤس بلایا گیا. CM صاحب نے اس وقت بھی ان سے انٹرویوز لیے تھے، اور جیسے کاکا خیل صاحب نے کہا ہے یہ ان کی ثوابدید ہے، اب بھی ان کی ثوابدید بنے گی. آئی ہوپ کہ اس دفعہ چھوٹی کیبنٹ بنے، بہتر کیبنٹ بنے، زیادہ پرفارمنس بیس کیبنٹ بنے. لیکن ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ ایک کرسی پہ متنازع اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ شخصیت ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ گورنر KP کے. یس. اور آپ کی جماعت کا مطالبہ ہے کہ جو ساری کابینہ اگر گئی ہے تو گورنر صاحب بھی گھر جائیں، چونکہ سارا چکر تو سارا جھگڑا تو شروع گورنر صاحب پہ تنقید سے ہوا تھا. یہ تو بات کی بات ہے. یہ جو سارا تنازع اٹھا ہے یہ پولیٹیکل وابستگی سے اٹھا ہے. گورنر صاحب بھی ایک جماعت کے ورکنگ کارکن ہیں. ابھی ریسنٹلی جو باجوڑ میں حملہ ہوا ہے تو اپنی جماعت کے لیڈر کے ساتھ وہ اپنا سرکاری ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ دورے پہ گئے. مطلب یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں. تو وہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے نامینیز تھے، بس تو JUI بھی کہے گی کہ ہمارے نامینی ہے صرف حاجی غلام علی صاحب، اور باقی تو عہدے کا حلف اٹھاتے ہی گورنر تو ویسے ہی نیوٹرل ہو جاتا ہے. تو نامینی ہے صرف ہمارا پولیٹیکل ہے. نیوٹرل ہوتے تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی کبھی ہیلی کاپٹر میں جائے وقوع پہ جاتے نا. وہ مولانا اللہ نہ کرے کل اگر کراچی میں میرے منہ میں خاک کوئی حادثہ ہوگا تو کوئی بھی وزیر اعظم آئے گا گورنر سے ان کے ساتھ جائیں گے جائے حادثہ پہ، تو وہ تو ایک نام کی بڑے تو وہ نامینی ہے صرف نہیں. لیکن ہمارا ایک وہ ہے کہ جب ایک نیوٹرل سیٹ اپ آ رہا ہے تو ٹاپ ٹو باٹم آئے، تاکہ یہ انتخابات کا جو ماحول ہے وہ کلین اینڈ کلیئر ہو. کوئی اس پہ ان گورنر صاحب کے بیٹھے ہوئے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی KP کے میں توقع؟ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن فیل کی توقع نہیں ہے. آئی تھنک کہ الیکشن کو ریگ کرنا اور مینیپولیٹ کرنا ان کے بس کی باہر کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آپ فائنل ورڈ آپ کچھ کہہ رہے تھے فیروز صاحب، آخری جملہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. یہی ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی ثوابدید ہے، جس طرح ہماری بہن نے بالکل یہ بات درست فرمائی، اور یہ ان کی جو ہے ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کابینہ کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھیں، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس کابینہ کے کچھ اراکین واپس لا سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہیں فیروز صاحب آپ واپس آ جائیں تو آپ چلے جائیں گے؟ اگر ریکویسٹ کریں آپ سے
وہ یہ ان کی ثوابدید ہے. ہم ہر وقت جو ہے اگر وہ کہیں فیروز صاحب آ جائیں پلیز آ جائیں تو پھر اپنی ثوابدید کا تو پھر آپ ریکویسٹ مان لیں گے ان کی؟ دیکھیں ہم ایسے لوگ ہیں، آج سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد سے ہم اس خیبر پختونخوا کی خدمت کر رہے ہیں، اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور جب بھی ہماری میں آپ سے 6 مرتبہ پوچھا کہ آپ سیاست کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں، کس سیاسی پارٹی کے تحت خدمت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے نام ہی نہیں بتایا. ہم تو صرف یہ چھوٹی سی خدمت ہے. اگر ضرورت پڑی ہمارے کو تو ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے. سیاسی وابستگی لیکن آپ نے بھی نہیں بتایا. تھینک یو ویری مچ فیروز جمال صاحب، سمر بلوٹ، بہت شکریہ.